السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ یونس، آیات 31 تا 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھو کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہے تمہارے سننے اور دیکھنے کا، اور کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور کون انتظام کرتا ہے تمام امور کا۔ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ سو کہو کیا پھر نہیں ڈرتے تم؟ سو یہ ہے اللہ تمہارا رب حقیقی، پھر اب کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ آخر کس سمت پھرائے جا رہے ہو تم؟ اس طرح سچ ہو گئی تمہارے رب کی بات ان لوگوں پر جو فاسق تھے کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ابتدا کرے تخلیق کی پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو یہ اللہ ہی ہے جو ابتدا بھی کرتا ہے تخلیق کی پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، پھر کس الٹی راہ پر تم چلے جا رہے ہو؟ پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو رہنمائی کرے حق کی طرف؟ کہو یہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کی، پھر بھلا وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ اور نہیں پیروی کرتے ہیں ان میں اکثر لوگ مگر گمان اور قیاس کی، حالانکہ گمان نہیں پوری کرتا ضرورت حق کی ذرا بھی۔ بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے ان سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ گھڑ لیا جائے بغیر اللہ کے، بلکہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے آ چکا ہے، اور تفصیل ہے الکتاب کی، نہیں کوئی شک اس میں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا ہے؟ کہو اچھا تو لاؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو جن کو بلا سکتے ہو تم اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ حقیقت یہ ہے کہ جھٹلایا انہوں نے ان باتوں کو جو نہیں آئیں گرفت میں ان کے علم کی، اور نہیں آئیں ان کے سامنے اس کی حقیقت۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، سو دیکھ لو کیا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اس پر، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان مفسدوں کو۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرے لیے ہے میرا عمل اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل، تم بری ہو ان اعمال سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں تمہاری طرف، تو بھلا تم سناؤ گے بہروں کو اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں تمہاری طرف، لیکن کیا تم راہ دکھاؤ گے اندھوں کو، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا انسانوں پر ذرا بھی، لیکن انسان خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن جمع کرے گا وہ انہیں تو گویا کہ نہیں رہے تھے مگر ایک گھڑی دن کی، جان پہچان کر لیں آپس میں۔ یقیناً سخت گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ خواہ ہم دکھا دیں تم کو بعض وہ جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اٹھا لیں ہم تمہیں، تو بھی ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ان سب کو، پھر اللہ خود شاہد ہے اس پر جو یہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب آ جاتا ہے ان کا رسول ان کے پاس تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ کب پوری ہوگی تمہاری یہ دھمکی اگر ہو تم سچے؟ کہو کہ نہیں اختیار رکھتا میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان کا اور نہ فائدے کا مگر وہ جو چاہے اللہ۔ ہر امت کی ایک مدت مقرر ہے، جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر تو نہیں پیچھے رہ سکتے وہ ایک گھڑی بھر، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کہو کبھی سوچا ہے تم نے کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو، پھر آخر کیا ہے وہ چیز کہ جلدی مچا رہے ہیں جس کے لیے یہ مجرم؟ کیا پھر جب آ ہی پڑے گا تب یقین کرو گے تم اس کا کہ اب، حالانکہ اسی کے لیے جلدی مچا رہے تھے تم؟ پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، اب چکھو مزہ دائمی عذاب کا، نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اسی کا جو تم کماتے رہے۔ اور دریافت کرتے ہیں تم سے کیا واقعی سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو ہاں قسم میرے رب کی، یقیناً یہ بالکل سچ ہے، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ اور اگر کہیں ہو ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، تو وہ ضرور فدیہ میں دے دے اسے،
اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے وہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، مگر فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے مطابق، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ سن رکھو بے شک اللہ ہی کافی ہے سن رکھو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور یہ بھی سن رکھو کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے انسانوں، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ شفا ہے ان کی جو دلوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کہو یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اس پر چاہیے ان کو خوش ہونا، یہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے رزق، پھر تم نے ٹھہرا لیا اس میں سے کچھ حرام اور حلال۔ کہو کیا اللہ نے اجازت دی تھی تمہیں، یا اللہ پر بہتان باندھتے ہو تم؟ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے انسانوں پر، لیکن ان کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ اور نہیں ہوتے تم کسی حال میں، اور نہیں تلاوت کرتے تم کچھ قرآن میں سے، اور نہیں کرتے تم لوگ کوئی عمل، مگر ہوتے ہیں ہم تمہارے پاس حاضر جب مصروف ہوتے ہو تم اس میں، اور نہیں پوشیدہ تمہارے رب سے ذرہ کے برابر زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں کوئی چھوٹی چیز اس سے بھی اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر وہ ہے کتاب مبین میں۔ یاد رکھو بے شک جو دوست ہیں اللہ کے، نہیں ہے کوئی خوف ان کے لیے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور بچتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی، نہیں بدل سکتی باتیں اللہ کی، یہی ہے عظیم کامیابی۔ اور نہ رنجیدہ کریں تم کو ان کی باتیں، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، وہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ ہی کے ملک ہیں جو آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں، اور نہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو، نہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ مگر گمان کے، اور نہیں ہیں وہ سوائے اس کے کہ کچھ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور نہیں ہیں وہ سوائے اس کے کچھ کے قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنایا ہے اللہ نے بیٹا، پاک ہے وہ تو بے نیاز ہے، اسی کی ملک ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند اس کی۔ کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں جن کے متعلق تم کچھ نہیں جانتے؟ کہہ دو یقیناً وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اس دنیا میں، پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے ان کو، پھر چکھائیں گے ہم انہیں مزہ سخت عذاب کا، اس بنا پر کہ وہ کفر کرتے رہے۔